السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ میں ہوں سعدیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سعدیہ ولاگز۔ گھر کے کام جلدی اور آسانی سے نپٹانے کے 10 ایسے طریقے جنہیں اگر آپ اپنی ڈیلی لائف میں شامل کر لیں تو آپ گھر کے کاموں میں وقت اور محنت دونوں بچا سکتی ہیں۔ اگر یہ 10 طریقے آپ نے اپنی ڈیلی لائف میں شامل کر لیے تو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے اور آپ جو ہے وہ اپنا وقت بھی بچا سکتی ہیں اور اپنی محنت بھی بچا سکتی ہیں اور بآسانی اپنے گھر کے کاموں کو مکمل کر سکتی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہی ڈسکس کریں گے۔ بعض اوقات ہماری تھکن جو ہوتی ہے نا کاموں کی زیادتی سے زیادہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم بغیر پلاننگ کے ایک کام چھوڑ کر دوسرا کام شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہی سیکھیں گے کہ کام کو زیادہ نہیں بہتر طریقے سے کیسے کیا جائے۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ گھر کے کام جلدی اور آسانی سے نپٹانے کے 10 طریقے۔ طریقہ نمبر 1، رات کو اگلے دن کی تھوڑی سی پلاننگ کریں۔ سب سے پہلا اور سب سے اہم اصول، اگلے دن کے کاموں کا اندازہ رات کو ہی لگا لیں۔ سونے سے پہلے صرف 2-3 منٹ بیٹھ کر سوچیں کہ کل کون سے ضروری کام کرنے ہیں۔ فار ایگزامپل کہ اگر کپڑے دھونے ہیں تو انہیں ایک جگہ جمع کر لیں۔ اگر صبح ناشتے میں کچھ خاص بنانا ہے تو اس کی تیاری اپنے ذہن میں رکھیں، اور اگر گھر میں کوئی خاص کام کرنا ہے تو اسے اپنی لسٹ میں شامل کر لیں۔ آپ چاہیں تو موبائل میں یا ایک چھوٹی سی ڈائری میں صرف یہ 3 کام لکھ لیں، لیکن کوشش کریں کہ پوری زندگی کی لسٹ نہ بنائیں، کیونکہ جب لسٹ بہت لمبی ہو تو انسان کام شروع کرنے سے پہلے ہی تھک جاتا ہے۔ چھوٹی لسٹ بنائیں، ضروری کام پہلے کریں، باقی کام وقت کے مطابق کریں۔ طریقہ نمبر 2، ایک وقت میں ایک ہی کام کریں۔ گھر کے کاموں میں سب سے زیادہ وقت اس وقت ضائع ہوتا ہے جب ہم ایک ساتھ کئی کام شروع کر دیتے ہیں۔ چولہے پر کھانا بھی چل رہا ہے، ساتھ کپڑے بھی تہہ کرتے ہیں، موبائل پر میسیجز بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بچوں کے کام بھی چیک کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ نہ کوئی کام جو ہے وہ سکون سے ہوتا ہے اور نہ ذہن کو آرام ملتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ ایک وقت میں ایک کام پر توجہ دیں۔ کھانا بنا رہی ہیں تو کھانے پر توجہ دیں، کپڑے تہہ کر رہی ہیں تو صرف کپڑے تہہ کریں۔ جب ایک کام مکمل ہو جائے تو اگلے کام کی طرف جائیں۔ اس طرح کام کم نہیں ہوگا لیکن ذہنی الجھن ضرور کم ہو جائے گی۔ طریقہ نمبر 3، کاموں کو اکیلا اکیلا نہیں بلکہ گروپ بنا کر کریں۔ یہ طریقہ واقعی آپ کا وقت بچا سکتا ہے۔ فار ایگزامپل کہ اگر پورے گھر میں مختلف جگہوں پر چیزیں پھیلی ہوئی ہیں تو ہر چیز کو الگ الگ وقت میں رکھنے کی بجائے ایک ٹوکری یا باسکٹ لے لیں۔ جو چیز جہاں کی نہیں ہے اسے ٹوکری میں رکھتی جائیں۔ جب ایک جگہ کا کام مکمل ہو جائے تو ایک ہی بار میں چیزیں ان کی جگہ پر رکھ دیں۔ اسی طرح کپڑوں کو بھی پہلے اکٹھا کریں پھر ترتیب سے تہہ کریں، یعنی چھوٹے چھوٹے کاموں کو ایک گروپ میں مکمل کریں۔ اس سے بار بار ادھر ادھر جانے کا وقت بھی بچے گا اور کام زیادہ منظم طریقے سے ہو سکے گا۔ طریقہ نمبر 4، روزانہ تھوڑی صفائی، ہفتے بھر کی آسانی۔ گھر کی صفائی کا بہترین طریقہ یہ نہیں کہ ہر چیز ایک ہی دن میں صاف کرنے کی کوشش کی جائے، بلکہ روزانہ تھوڑا تھوڑا کام کریں۔ فار ایگزامپل کہ روزانہ کچن کے کاؤنٹر، چولہے اور استعمال ہونے والی جگہوں کو صاف کر لیا جائے۔ باتھ روم میں بھی روزانہ چند منٹ کی صفائی رکھیں، اور جو کام ہفتے میں ایک بار کرنے والے ہیں ان کے لیے الگ دن جو ہے وہ رکھ لیں۔ یاد رکھیں کہ روزانہ 10 منٹ کی ترتیب بعد میں 1 گھنٹے کی محنت بچا سکتی ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ گھر کو ہر وقت بالکل پرفیکٹ رکھنے کا دباؤ جو ہے وہ خود پر نہ ڈالیں۔ طریقہ نمبر 5، کچن میں پہلے سے تیاری کریں۔ اگر آپ روزانہ کھانا بناتی ہیں تو آپ جانتی ہوں گی کہ اصل وقت صرف کھانا پکانے میں نہیں لگتا۔ سبزیاں کاٹنا، مسالے نکالنا، چیزیں ڈھونڈنا، یہ سب بھی وقت لیتا ہے۔ اس لیے جب بھی ممکن ہو کچھ بنیادی تیاری پہلے کر لیں۔ فار ایگزامپل کہ سبزیاں صاف کر کے مناسب طریقے سے رکھ دیں، مسالے ایک جگہ پر رکھ لیں اور کچن میں ضروری چیزوں کی خاص جگہ مقرر کر لیں۔ لیکن کھانے کی چیزیں محفوظ کرتے وقت ان کی تازگی اور مناسب سٹوریج کا خاص خیال رکھیں۔ جب کچن جو ہے نا وہ ترتیب سے ہوگا تو کھانا بنانا بھی آسان محسوس ہوگا۔
طریقہ نمبر 6، ہر چیز کی ایک مقررہ جگہ بنائیں۔ گھر میں بہت سا وقت چیزیں ڈھونڈنے میں ضائع ہوتا ہے۔ چابیاں کہاں ہیں، کینچی کہاں ہے، چارجرز کہاں ہیں، بچوں کی چیزیں کہاں رکھی ہیں۔ اگر ہر چیز کی ایک مقررہ جگہ ہو تو گھر کے کام خود بخود آسان ہونے لگتے ہیں۔ فار ایگزامپل کہ چابیاں ایک خاص جگہ پر رکھیں، صفائی کا سامان ایک مخصوص جگہ پر رکھیں، بچوں کی اسٹیشنری بھی ایک مخصوص جگہ پر رکھیں، اور بچوں کو بھی آہستہ آہستہ یہ عادت سکھائیں کہ جو چیز جہاں سے لی ہے واپس وہیں رکھنی ہے۔ یہ صرف آپ کا کام نہیں ہونا چاہیے کہ پورا گھر آپ ہی سنبھال لیں۔ گھر کے باقی افراد کو بھی اپنی عمر اور صلاحیت کے مطابق چھوٹے چھوٹے کاموں میں شامل ہونا چاہیے۔ طریقہ نمبر 7، غیر ضروری کاموں کو نہیں کہنا سیکھیں۔ کبھی کبھی ہم خود ہی اپنے دن کو بہت زیادہ مصروف بنا لیتی ہیں۔ ہر چیز فوراً کرنی ہے، ہر کونے کی صفائی آج ہی کرنی ہے، ہر چیز بالکل پرفیکٹ ہونی چاہیے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر کام ضروری نہیں ہوتا۔ اپنے آپ سے پوچھیں، کیا یہ کام آج کرنا ضروری ہے؟ اگر نہیں تو اسے کل بھی کیا جا سکتا ہے۔ طریقہ نمبر 8، موبائل کا بیجا استعمال۔ یہ بات شاید چھوٹی لگے لیکن ہمارا کافی وقت یہاں ضائع ہو جاتا ہے۔ ہم صرف ایک میسج دیکھنے کے لیے موبائل اٹھاتے ہیں، پھر ایک ویڈیو سامنے آتی ہے اور پھر دوسرا شارٹ، اور پتہ چلتا ہے کہ کافی وقت گزر گیا۔ اس لیے گھر کے ضروری کاموں کے دوران موبائل کو ایک طرف رکھنا یا نوٹیفیکیشنز کم کرنا مددگار ہو سکتا ہے۔ پہلے اپنے گھر کے کام مکمل کریں، پھر سکون سے موبائل استعمال کریں۔ اپنا وقت خود مینج کریں، ورنہ موبائل آپ کا وقت مینج کرتا رہے گا۔ طریقہ نمبر 9، بچوں اور گھر والوں کو چھوٹے کام سکھائیں۔ گھر ایک فرد کی ذمہ داری نہیں ہوتا۔ اگر بچے اپنی عمر کے مطابق چھوٹے کام کرنا سیکھیں تو نہ صرف آپ کا بوجھ کم ہوتا ہے بلکہ ان میں ذمہ داری کا احساس بھی پیدا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل کہ بچے اپنے کھلونے جو ہیں وہ خود سمیٹیں، اپنی کتابیں خود اپنی جگہ پر رکھیں، اور استعمال کی ہوئی چیزیں واپس کہاں رکھنی ہیں انہیں پتہ ہونا چاہیے۔ اور جو بڑے بچے ہیں نا وہ اپنی چیزوں کو ترتیب خود دیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بچوں سے گھر کے ہر کام لیے جائیں، لیکن صرف اور صرف مقصد یہ ہونا چاہیے کہ بچوں میں احساس ذمہ داری پیدا کرنی ہے، جس سے تھوڑا بہت آپ کی بھی ہیلپ ہو سکتی ہے۔ طریقہ نمبر 10، اپنے لیے بھی وقت نکال لیں۔ اور آخر میں سب سے اہم بات کہ اپنے آپ کو بالکل نظر انداز نہ کریں۔ اکثر خواتین گھر کے کام کرتے کرتے اپنے آرام، اپنی ڈائٹ، اپنی نیند اور ذہنی سکون کو سب سے آخر میں رکھتی ہیں۔ یاد رکھیں، آرام کرنا سستی نہیں ہے۔ اگر آپ تھک گئی ہیں تو چند منٹ بیٹھ جائیں، پانی پی لیں، گہری سانس لے لیں، لیٹ جائیں، تھوڑا ریسٹ کریں، یا چائے کا کپ بنائیں اور وہ پئیں۔ اور آپ کوئی مشین نہیں ہے، آپ انسان ہیں۔ اپنے آپ کو انسان سمجھ کر اپنے لیے لازمی ٹائم نکالیں، اور یہ آپ کی ڈیلی روٹین کا حصہ ہونا چاہیے۔ فرینڈز، گھر کے کام جلدی اور آسانی سے نمٹانے کے لیے آج کی 10 باتوں کو یاد رکھیں۔ پلاننگ کرنا، ایک وقت میں ایک کام کرنا، کاموں کو گروپ کی شکل میں کرنا، روزانہ تھوڑی صفائی کرنا، کچن میں پہلے سے تیاری رکھنا، اور ہر چیز کی جگہ مقرر کر کے رکھنا، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے وہ غیر ضروری کام جو ہے وہ چھوڑ دینے ہیں، موبائل کا وقت محدود کر دینا ہے، اور جو ہے وہ گھر والوں کو مناسب کاموں میں شامل کرنا ہے، اور سب سے بڑھ کر اپنے لیے بھی ٹائم نکالنا ہے۔ اور ایک اہم بات جو ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک صاف ستھرا گھر اچھی بات ہے، لیکن ایک پرسکون ماں، بیوی اور عورت اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اپنے گھر کو سنبھالیے لیکن اپنے آپ کو بھی سنبھالیے۔